الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه السلام. میرے محترم دوست بزرگ و عزیز ہو، جس طرح دنیا والے اپنے مختلف کام لوگوں سے لینے کے لیے ان کا ایک امتحان لیتے ہیں اور سخت سے سخت انٹرویو ہوتے ہیں، کسی ملازمت کے پرمنٹ ہونے کے لیے اور کسی ملازمت کے متعین ہونے کے لیے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک ختم ہونے والی چیز ہے اور اس کے لیے بقا نہیں ہے اور اس کی کسی بھی شکل پر کوئی وعدہ نہیں ہے. پھر بھی دنیا والوں کا دستور یہ ہے کہ وہ اپنے کسی معمولی کام کے لیے بھی کوئی ملازم رکھتے ہیں تو اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کو سخت حالات سے گزارتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں. یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ وہ امتحان لے کر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت ہے اور ان کے اندر ماننے کا مزاج، اور جو کام انہیں کرنے کے لیے دیا جائے اس کام کو یہ کیسا کرتے ہیں. جب یہ دنیا والوں کا دستور ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت دین کی خدمت کے لیے اور دین کے کام کے لیے ہمارا انتخاب کرنے اور ہمیں امتحان سے نہ گزارے. بہت توجہ سے بات سننا. اس کام سے نسبت کا حاصل کر لینا بہت آسان ہے کہ آدمی کچھ وقت لگا کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کام والا بن گیا. ہماری بات توجہ سننا. حالانکہ اللہ رب العزت جب کسی سے کام لینے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اور امتحان بھی اللہ ان کا لیتے ہیں جنہیں ایک مدت کام کرتے کرتے ہو جاتی ہے. ہماری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ کام میں ابتدا سے ہی آدمی مقبول ہو جائے، اس لیے کہ ایک شہرت ہے، ایک قبولیت ہے. شہرت ہے، یہ قبولیت ہے. شہرت ہے، قبولیت ہے. ہر مشہور آدمی مقبول نہیں ہوتا. شہرت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے. شہرت الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے. اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والے ہر حکم کو خوش دلی سے پورا کر دینا، یہ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، انبیاء کو، صحابہ کو ایسے مشکل حالات سے گزارا ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ کام کے اعتبار سے پکے ہیں۔ توجہ سے بات سننا بہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے دین کو مجھ تک پہنچانے کا انبیاء سے پہلے ملائکہ ذریعہ ہیں، انبیاء سے پہلے ملائکہ ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے نبی تک پیغام پہنچاتے ہیں، پھر نبی کے ذریعے امت تک پیغام پہنچتا ہے۔ تو انبیاء سے پہلے ملائکہ ذریعہ ہیں جو اللہ کے دین کی امانت کو انسان تک پہنچائیں۔ بہت توجہ سے بات سننا، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلا امتحان اللہ نے فرشتوں کا لیا، پہلا امتحان فرشتوں کا لیا، اور وہ امتحان ایسا امتحان ہوتا ہے کہ اس میں اس بات کی سخت جانچ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کسی حکم کے بارے میں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب کوئی حکم آتا ہے، جب کوئی حکم آتا ہے تو اطاعت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اس حکم کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے کرنے کا ہے یا نہیں۔ اطاعت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کسی حکم کے آنے کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام ہمارے کرنے کا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اطاعت کو جانچنے کے لیے، اطاعت کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ حکم بعض مرتبہ مخلوق کی حیثیت کے خلاف ہوتا ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، حکم ہوتا ہے حیثیت کے خلاف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنے قرب سے اور ہم نے ان کو عبادات سے اور ہم نے ان کو جو نوازا ہے، اس نوازے جانے میں ان کے اندر بڑائی تو نہیں پیدا ہو گئی۔ میری بات بہت توجہ سے سننا سب، ان کے اندر بڑائی تو نہیں پیدا ہو گئی، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس روحانیت سے نورانیت سے نوازا ہے اور اپنی عبادت اپنے قرب کا جو ایک موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی امتحان لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم لائے فرشتوں کے لیے، ان کے امتحان کے لیے، اور حکم یہ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، آدم کو سجدہ کرے۔ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے احکام انسان کی طبیعت اور چاہت کے مطابق آئے ان کو پورا کرنا کمال نہیں، حکم کا پورا کرنا وہ کمال ہے، اور اطاعت کا کمال اس میں ہے کہ جو حکم حیثیت کے اور معمول کے خلاف آئے، ابھی چاہت کے خلاف آئے، اسے پورا کر دیا جائے۔ چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، مگر نہیں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ کوئی اور حکم دیجئے ہم پورا کر دیں گے، لیکن ہم بعد میں آنے والے کو اور اپنے سے ادنا کو ہم سجدہ کریں، اس سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ دیکھو بہت ضروری بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسا حکم لائیں گے جس سے دیکھنا چاہیں گے کہ یہ میرے اس حکم کو اپنی حیثیت کے خلاف پورا کرتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ حیثیت کو اور جان اور مال کو اور اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دینا، بس یہی ایک قبولیت کا راستہ ہے، یہی قبولیت کا راستہ ہے کہ اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کرتے ہو یا نہیں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ چلو اتنے سارے کام کرتے ہوئے کام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بعض مرتبہ کوئی حکم ایسا آتا ہے کہ اس کے پورا کر دینے پر ہمیشہ کی کامیابی، اس کو توڑ دینے پر ہمیشہ کی ناکامی۔ دیکھو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں
جب کسی حکم کا انکار تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اگرچہ وہ کھانے پینے کی لائن کی سنت ہی کیوں نہ ہو۔ اب کسی چھوٹے سے حکم کا بھی انکار، چاہے وہ کھانے پینے کی لائن کی سنت ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا انکار کبر کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو عمل کی صلاحیت بھی سلب ہو جاتی ہے اور چھین لی جاتی ہے۔ دیکھو میری بات بہت توجہ سے سننا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو اور بھی تو احکام ہیں، اگر یہ چھوڑ دیا تو کیا بات ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اور کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بے شک سنت ہے، اور سنت بھی عبادت کے لائن کی سنت نہیں بلکہ حاجت اور ضرورت کی لائن کی سنت، حاجت اور ضرورت کے لائن کی سنت۔ میری بات توجہ سے، اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے دل میں کبر ہے اور بڑائی ہے، تو یہ بڑائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کسی کو کسی غلط کام پر ٹوکا جاتا ہے، تو وہ بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جب اس کو ٹوکا جاتا ہے یا اسے کوئی ایسا حکم دیا جاتا ہے جو حکم اس کی حیثیت کے خلاف ہو، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ سجدے کا حکم ملا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرے، یہ حکم بطور امتحان کے تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں اس حکم کی کیا حیثیت ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کھانا کھانے والے کو کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب انہیں کسی غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے تو وہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کیا پیش کر دیتے ہیں؟ کوئی جھوٹا عذر، یہ ہے کہنے کا، کوئی عذر پیش کر دیا۔ شیطان نے بھی عذر پیش کیا، شیطان نے یہ پیش کیا کہ انا خیر منہ، کہ میں یہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ نے مجھے اس سے بہتر بنایا اور میں اس سے پرانا ہوں، یہ بات کہ ہے میں پرانا ہوں، یہ نئے ہیں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہیں، تو جو آپ حکم دے رہے ہیں یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانا کھانے والے سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس سے یہ خیال ہوا کہ میں کوئی ایسا عذر پیش کروں کہ جس سے آپ کے حکم کا انکار ہو جائے اور ٹوکنے والا یہ سوچے کہ بھائی معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کو یہ عذر ہے۔ سنو بہت توجہ سے بات، ہم دعوت کے عبادت کے تقاضوں پر عذر تلاش کر لیتے ہیں اور شیطان فوراً دل میں عذر ڈال دیتا ہے کہ یوں کہہ دو، جیسے ہی آپ نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے عذر پیش کر دیا آپ کو خاموش کرنے کے لیے
یا آپ کی بات کے انکار کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں دائیں ہاتھ سے معذور ہوں، اس نے بائیں سے کھایا، بائیں سے اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں۔ یہ ایک ایسا جواب تھا کہ جس سے ظاہر بات ہے کہ سامنے والا معذرت کرے گا کہ جی معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہاتھ سے معذور ہیں، نہیں کھا سکتے، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ دائیں سے کھائیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا دایاں ہاتھ۔ روایت میں ہے کہ جیسے ہی اس نے عذر پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کی قوت کو سلب کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ آپ نے دعا دی، آپ نے فرمایا اس کے عذر کرنے پر کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے، یہاں تیرا کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے فما رفعه الى فيه، اس کے بعد سے بھی اس کا ہاتھ اس کے سر اس کے منہ کی طرف اٹھا نہیں، ہاتھ نہیں چلو گے، حالانکہ ہاتھ بالکل ٹھیک تھا لیکن جھوٹا عذر کیا، جھوٹا عذر کیا، ہاتھ نہیں چلو گے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت حکم لا کر ہی دیکھتے ہیں کہ یہ حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ کبر نے سجدے سے روک دیا، اور وہاں بھی یہی بات ہے، یہاں بہت بڑا حکم تھا سجدہ کرنے کا، وہاں بہت عام حکم تھا دائیں ہاتھ سے کھانے کا، اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے کبر نے روک دیا، اس کے ہاتھ کی قوت ختم ہو گئی۔ یہاں یہ عبادت سے محروم کر دیا گیا، عبادت سے محروم کر دیا گیا، یہ عبادت سے محروم کر دیا گیا کہ نکل جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ اپنی حیثیت کو میرے حکم کے لیے قربان کرتا ہے یا نہیں۔ یہ امتحان تو فرشتوں کا ہوا، دوسرا درجہ نبیوں کا ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف ابتلاءات میں، مختلف پریشانیوں میں، مختلف تکالیف میں اللہ رب العزت انہیں مبتلا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمارا حکم کہاں تک پورا کر سکتے ہیں اور یہ ہماری امانت کیسے ادا کرتے ہیں۔ دھیان سے بات سنو۔ پھر اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں انبیاء کا، اللہ امتحان لیتے ہیں پھر اللہ امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان پر بھی حکم لاتے ہیں، امتحان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، یہ نہیں کہ کیوں، کیا خطا ہو، وجہ معلوم کرنے والے اطاعت کرنے والے نہیں، وجہ معلوم کرنے والے اطاعت کرنے والے نہیں، اطاعت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اس کی وجہ معلوم نہیں کرتے۔ ہم کیوں پوچھیں کہ کیوں؟ جو حکم دے رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب، پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنی سمجھ کے اعتبار سے حکم پورا کریں گے، ہمارے حکم کے اعتبار سے نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جو بات آپ سمجھ میں آ جائے گی اس پر عمل کر لیں گے، جس میں حکم سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اولاد کو ذبح کریں، اور فوراً حکم پورا کر دیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی
جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے پورے مدینے میں، ان جیسا کوئی اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، خدمت کرنے والا، اپنے باپ سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ آپ نے اس کو پکڑا، صحابی کو، اور بلایا، اور بلا کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، فرمایا جاؤ باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ یہ فوراً دوڑے، پوچھا نہیں کیوں، باپ کا جرم کیا تھا، باپ کو کیوں قتل کرا رہے، حکم پورا کر دیں گے، لیکن ہم صرف اپنی تسلی کے لیے وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اپنی تسلی کے لیے وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تسلی کے لیے صرف اتنا پوچھ لیا تھا، اتنا کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ حالانکہ اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کر نہیں سکتے، اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کرنے کی کیفیت کیا ہو۔ جیسے کوئی ڈاکٹر سے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ آنکھ کا آپریشن کیسے کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کر نہیں سکتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کر نہیں سکتے۔ وہ روزانہ 50 آدمیوں کا آنکھ کا آپریشن کرتا ہے، تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیسے کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے آپریشن کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی سوال یہی تھا، لیکن اس سوال میں ہلکی سی بو آتی ہے اس کی کہ آپ کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ایسے کریں گے، بلکہ جواب میں فرمایا کیا تمہیں ہمارے کرنے پر یقین نہیں ہے؟ ہمارے کرنے پر یقین نہیں؟ میں نے مثال دی ہے کہ بندہ اور عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی حکم دیا جائے آپ اس کو پورا کر دیجئے، اس کو پورا کر دیجئے۔ چنانچہ جب ان صحابی سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، تو دوڑے فوراً، سنتے ہی آپ نے بلایا کہاں جا رہے، عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ ہم رشتوں کو توڑیں، بلکہ ہم اس لیے بھیجا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں باپ کے قتل کا جو حکم دیا تھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ ہم اپنے دوست اور متعلقین اپنے ماحول کو راضی رکھنے کے لیے کتنی سنتوں کو توڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہاں امتحان یہ تھا کہ اگر تم کام کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک کام کا حکم دے کر دیکھیں گے کہ تم اس کام کو کرتے ہو یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سخت امتحان تھا۔ صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے باپ کا جرم کیا ہے، کر دوں گا حکم پورا، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہ عمران نے پوچھا کہ بچے کی غلطی کیا ہے، نہ ان صحابی نے پوچھا کہ باپ کی غلطی کیا ہے۔ ہم جو تمہیں محبت میں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم سے تعلق زیادہ ہے، یہ تعلق باپ سے زیادہ ہے۔ میں نے عرض کر رہا ہوں، یہ مثالیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہ اللہ رب العزت سخت امتحان لے کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام کے قابل ہیں یا نہیں، ہمارے کام کے قابل ہیں یا نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا حکم آتا ہے کہ آدمی ایک کام میں لگا ہوا ہے، اچانک حکم آ جائے گا کہ نہیں یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے،
آپ جانتے ہیں شریعت میں ایک شکار کا ایک طریقہ وہ کلب معلم یعنی سجائے ہوئے کتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. سجائے ہوئے کتے ہوتے ہیں جنہیں سجایا جاتا ہے اور جن کی تربیت کی جاتی ہے شکار کرنے کے لیے. شریعت نے اس کے شکار کو حلال کرنے کے لیے 3 شرطیں لگائی. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں شکار پر تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شکار کر کے شکار لا کر آپ کو دے، خود اس میں سے نہ کھائے، اگرچہ کتنا ہی بھوکا کتا ہو لیکن وہ شکار کر کے لا کر مالک ہو دے. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کتے کے شکار کے حلال ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ جب وہ کتا چھوڑا جائے شکار کی طرف اور دوڑ رہا ہو اور اس کا ساری قوت اس وقت اس شکار پر حملہ کرنے پر لگی ہوئی ہو، اس درمیان میں اگر مالک اس کو روکے تو کتا مالک کے حکم پر فوراً رک جائے اور شکار کو چھوڑ دے، اس کی طرف دوڑنا چھوڑ دے. اگر مالک کے روکنے سے کتا رکتا نہیں ہے اور کتا شکار کی طرف دوڑ جاتا ہے تو اس شکار کا استعمال حرام ہے. آپ حرام یہ آپ کو استعمال نہیں کر سکتے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اتنی سی بات پر اس کا شکار حرام ہو جائے گا کہ آپ نے کتے کو روکنا چاہا اور وہ نہیں روکا. میری بات توجہ سننا ہے. جب شکاری کتے کے جو کتا ایک جانوروں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جانور کی بگڑی ہوئی شکل کتا، اگر یہ امانت پر اور اطاعت پر نہیں ہے تو اس کا شکاری کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو پھر دین کی محنت کرنے والے، دعوت کی محنت کرنے والے اگر اطاعت پر نہ ہوئے تو بتاؤ ان کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ سوچے تو نہیں. ایک کتے کا شکاری کے لیے قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کام کرنے سے اس کو روکا اور وہ نہیں روکا. ایک کام کرنے سے اس کو روکا گیا اور وہ نہیں روکا اور دوڑ گیا. کیا ہوا؟ دوڑ گیا. وہ مالک کے روکنے سے نہیں روکا، مالک کے روکنے سے نہیں روکا اور دوڑ گیا. تو اس کتے کا شکاری کے لیے حلال نہیں. وہ کتا، اس کتے کا شکار قابل استعمال ہے اور قابل قبول ہے جو روکنے پر رک جائے. اگر کتا بھی اطاعت پر نہیں تو اس کی محنت بھی قابل قبول ہے. کہ ہم تو آپ کے لیے شکار کر کے لائے اور آپ استعمال نہیں کر رہے کہ نہیں، آپ کا شکار قابل استعمال اور قابل قبول نہیں ہے کیونکہ آپ روکنے سے نہیں روکے. تو آپ ذرا اندازہ کر لیجیے، ہماری مثال پر غور کر لیجیے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کتے کے شکار کے بارے میں یہ بات ہے تو پھر انسان جو تمام انسانوں میں، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قابل اکرام، قابل شرافت اور سب سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے. تو میں نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم لاتے ہیں
قوت لگ رہی ہے کام کے کرنے پر، اچانک حکم آیا نہیں، یہ نہیں کرنا، یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ حکم آنے پر یہ کہیں لوگ کہ بھئی ابھی تو ایسے ہونے دو، ابھی تو حالات حکم پورا کرنے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے کام کے لیے منتخب کرنے کے واسطے، اپنے بندوں کو اپنے کام کے لیے منتخب کرنے کے واسطے حکم ایسے وقت میں لائیں گے جب حکم کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ دیکھو بہت توجہ سے بات سنو، میں مثالیں دے رہا ہوں اور ان مثالوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ دین خواہش بن جائے گا، دین خواہش بن جائے گا۔ جسی کو دل چاہے کر لو، جس کو دل نہ چاہے چھوڑ دو، یہ خواہش کا دین ہے، حکم کا دین نہیں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت آدمی ایک کام کر رہا ہے، اچانک حکم آئے کہ یوں نہیں یوں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں، سخت امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غزوے میں، سفر میں، اللہ کے راستے میں تھے، سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، کھانا غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سخت بھوک اور کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ صحابوں کو خیال آیا کہ اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بھوک کی شدت ہے، لہذا اپنی سواری ذبح کریں، اپنی سواری ذبح کریں اور گوشت بنا کے کھائیں پکانے، اس لیے کہ پیدل چلنا تو آسان ہے لیکن بھوکا رہنا مشکل ہے۔ مثال اطاعت میں آزمائشیں کس طرح ہوتی ہیں، اطاعت میں آزمائشیں کس طرح ہوتی ہیں؟ اللہ نے آزمایا یہاں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اب تک دعوت کا کام کرتے کرتے ان کے اندر بروقت حکم ماننے کی اور اطاعت کرنے کی استعداد کتنی پیدا ہو۔ جب آدمی سے پورا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اگلے سطح پر پہنچا دیتے ہیں کام کرنے والے، اور اگر یہ حکم سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان کی قوتیں اور ان کے اندر کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں گدھے کا گوشت حرام نہیں کیا گیا تھا، حلال تھا سواری کے لیے۔ سفر میں گدھے ساتھ تھے، بھائی گدھے ہیں کو گوشت بنایا جائے، حلال تھا گوشت گدھے کا، کیونکہ پیدل چلنا تو بہت آسان ہے، بھوکا رہنا ناممکن۔ تو یہ طے ہوا کہ سواری ذبح کر کے گوشت بنایا جائے، سواری ذبح کی، گوشت بنایا، ہانڈی پہ چڑھایا۔ ابھی گوشت گلنے کو تھا اور تیار ہونے کو تھا، اور صحابہ کرام کھانے کے لیے منتظر تھے کہ اب کھانا کھانا ہے۔ سب کھانا پکتا ہوا دیکھ رہے، ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہوئی، گوشت گلنے کو تھا، کھانا تیار ہونے کو تھا۔ اللہ نے امتحان لیا کہ اس وقت جبکہ اور کچھ کھانے کو نہیں، اس وقت جبکہ کچھ اور کھانے کو نہیں، اور بھوک سخت ہے، اور یہ بھی نہیں اپنے مقام پر ہے کہ چلو یہ نہیں تو کچھ اور کھا لیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے، سفر میں ہیں۔ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کتنی بات مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم دے دیا گوشت کے تیار ہونے سے پہلے ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اسی منٹ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ آپ نے اپنے صحابی جو اعلان کرتے تھے آپ کی طرف سے کسی حکم کے آنے کا، فرمایا آپ نے منادی سے اپنے جاؤ اعلان کر دو صحابہ میں گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ سوچو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے نا،
کیا حالات ہے، سفر میں ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حلال گوشت ہانڈیوں میں پک رہا ہے، تیار ہونے والا ہے، کھانا اترے گا اب کھائیں گے سب، لیکن ایک دم حکم کہ سب سے کہہ دو گدھے کا گوشت۔ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ یہ بھی خیال نہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے آج تو کھا لیں آئندہ نہیں کھائیں گے۔ جی ہاں، ہم کوئی بھی حکم یہ سوچ کر توڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو حکم آیا ہی ہے، معلوم ہوا ہے، کریں گے عمل۔ قبولیت کے لیے جو حکم آئے گا، قبولیت کے جو حکم آئے گا، وہ حکم ایسے وقت میں آئے گا کہ جس کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ سنو روایت میں ہے صحابہ نے ہانڈیاں الٹ دی، سارا گوشت جو تیار ہونے کو تھا سب پھینک دیا اور برتن دھو دیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم پورا نہ ہو؟ اور ہم اس وقت بھوک کو دیکھیں یا نہیں؟ بھوک کو نہیں دیکھنا ہے، اس وقت حکم دیکھنا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ کبھی حکم آتا ہے حالات کے خلاف، حالت بھوک کی ہے، حکم آ گیا کہ گوشت اسی وقت سے حرام کر دیا گیا، صحابہ نے کر کے دکھلا دیا، صحابہ نے کر کے دکھلا دیا۔ ہم نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے حالات کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف، کبھی حکم آتا ہے اپنے اچھے جذبے کے خلاف۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے احکام پورے کر کے دکھلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملت کی امامت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ان کی ملت کو متعین کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اس امتحان میں حکم پورا کر کے دکھلا دیا۔ بس میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے یا مالیت سے یا حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ حیثیت کو، مالیت کو اور اپنی قابلیت کو حکم پر قربان کرنا قبولیت ہے، ورنہ قابلیت ضائع ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسا عرض کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے انسان کی قوت دائیں ہاتھ سے ہوتی ہے، یمین دائیں ہاتھ سے یمین کہتے اسی لیے ہے کہ قوت دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایک سنت کے انکار سے اگر ہاتھ کی قوت ختم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے، تو بتاؤ جو فرائض کا انکار کر دیں، واجب کا انکار کر دیں، جو دعوت اللہ جس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں اس کا انکار کر دیں، تو کتنی صلاحیتیں سرو ہو سکتی ہیں، کتنی صلاحیتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک کھانا کھانے کی سنت سے انکار کر دینے پر دایاں ہاتھ سوکھ سکتا ہے اور دایاں ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے۔ میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ جو حکم آئے گا وہ حکم بعد مرتبہ اچھے جذبے کے خلاف آئے گا۔ حدیبیہ میں صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا، حدیبیہ میں صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا، عمرہ خواب میں دیکھا آپ نے، صحابہ کو تیار کیا، شوق سے سب عمرہ کرنے کے لیے آئے، نہ کفار سے مقابلے کا ارادہ ہے، نہ کسی جنگ کا یا کسی لڑائی کا ارادہ ہے، آئے ہیں کہیں کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے۔ کفار نے عمرے سے روک دیا، یہ امتحان تھا۔ اللہ نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی تمام شرائط قبول کرو اور واپس ہو جائے، اور یہاں سے واپس۔ حضرت عمر کہے کہ کیوں جی ہم عمرہ کیوں نہ کریں؟ حضرت بکر کہے نہیں، عمر اللہ کا حکم یہی ہے، چلو۔ پھر اس کے بعد جا کر حضرت عمر کہ کیوں بھائی ہم کیوں ان کی بات مانیں، ہم کیوں نہ عمرہ کریں؟ ہر ایک کے زبان پر ایک ہی بات کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں ماننا چاہیے۔ اتنا صحابہ میں عمرے کا جذبہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ سر منڈا دو، احرام کھول دو، واپس ہو جاؤ، لیکن صحابہ کہتے کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، کیسے ہم عمرہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ عمرہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں دنیا میں کہیں ہو نہیں سکتی۔ جذبہ عمرہ کرنے کا
اللہ حکم لائے جذبے کے خلاف، اللہ حکم لائے جذبے کے خلاف۔ بہت اچھا جذبہ ہے عمرہ کرنے کا، مگر ہم تمہیں اطاعت میں آزمانا چاہتے ہیں، حکم آگے واپس جاؤ۔ ابھی وہاں سے ہٹے ہی نہیں تھے، حکم پورا کر دینے پر ہی اللہ تعالیٰ نے بشارت سنا دی کہ ہم نے مکے کو فتح کر لیا۔ حالانکہ فتح کی تو کوئی فتح کی تو نظر نہیں آ رہی، سنو تو صحیح، فتح کی کوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ ساری شرائط مشرکین کی قبول کرنی پڑی، اپنی کوئی شرط نہیں مانی گئی، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال تک تو عمرہ ہی نہیں، ساری شرائط منوا دی۔ دیکھو میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مسلمان اطاعت پر، اتباع سنت پر مجتمع ہوگا، اتنا ہی جلدی باطل کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے کہ باطل کو چھوٹ اور باطل کی مدت کو مسلمان کی بدعملی بڑھاتی ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، بہت باطل کی مدت کو مسلمان کی بدعملی بڑھاتی ہے۔ اگر مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے رسول کی اطاعت پر آ جائے تو یہ کہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ باطل کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ میں نے تو یہ ساری باتیں آپ کو جو عرض کی ہیں وہ اس پر کی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ اس قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط اطاعت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کیا نبیوں کو تو بھیجا اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی بات کو مانا جائے۔ ایک معمول چل رہا ہوگا عمل کا، اچانک حکم آئے گا اب یوں کرو۔ نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ چھانٹنے کے لیے کون اطاعت کرنے والے ہیں، کون نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو چھانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچانک حکم دے دیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی۔ کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم قبلہ کا رخ بدل کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت پر قبلہ بدل دیتا ہے اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو پہلے قبلے پر باقی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی کو نبی مانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن قبلہ ہمارا وہی رہے گا جو پہلے تھا۔ ارے سنو تو صحیح، ہم نے صرف آزمانے کے لیے اچانک حکم دے دیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں من یتبع الرسول بما ينقلب على عقبیہ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے اور فوراً پلٹ جاتا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو پہلے قبلے پر ہی رہیں گے۔ ہم نے آزمانے کے لیے، ان کی چھٹائی کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر یہ کہنے والے کہ بھئی جب ایسے نماز اس طرف ہو رہی تھی تو یہ اس کے بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی جب ایک معمول چل رہا تھا نماز کا، پڑھتے رہتے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کے سوالات کرنے والوں کو قرآن نے سفہا کہا ہے۔ کیا کہا؟ جی ہاں، میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ اپنی رائے گھساتے ہیں شریعت کے حکم میں کہ اگر یہ یوں ہوتا، اگر یہ اس طرح کر لیا جاتا تو کتنی سہولت ہوتی۔ ہاں، اگر اس کو اس طرح کر دے تو شریعت کے احکام جو طریقہ ان کی چاہت کے مطابق لگتا ہے اسے لے لیتے ہیں، جو چیز ان کے چاہت کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
تو میں نے عرض کیا کہ قرآن نے ایسے لوگوں کو احمق اور بے عقل اور بے وقوف کہا ہے جو کسی حکم کا آنے پر یہ سوال کریں کہ اس کی کیا ضرورت تھی. ہاں لکھا ہے علماء نے کہ صفحات سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں: کفار، یہود اور منافقین. منافقین ہمیشہ اعتراض کرتے تھے، منافقین ہمیشہ اعتراض کرتے تھے کہ اس کو ایسے کیوں کیا، مسلمان نے یہ کیوں کیا. جی ہاں، اعتراض کرنے والے منافقین ہوتے تھے، انکار کرنے والے کفار ہوتے تھے. یہودیوں کا اعتراض تھا کہ ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا. یہود کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا. اور کفار کا اعتراض یہ تھا کہ بھئی اگر آپ ہمارا قبلہ اختیار کر رہے ہیں، بیت اللہ کو اپنا سمجھتے تھے، اگر آپ ہمارا قبلہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر ہمارا پورا مذہب اختیار کریں. سنو تو صحیح. ہاں، کفار کو یہ لڑائی. تو اللہ نے کافروں کو چھانٹنے کے لیے اور منافقین کو چھانٹنے کے لیے اور یہود کو چھانٹنے کے لیے، سب کی چھٹائی کے لیے، تاکہ ہر ایک کی رائے سامنے آ جائے. ارے سنو میں کیا کہہ رہا، ہر ایک کی رائے سامنے آ جائے. اللہ رب العزت اپنے حکموں کے ذریعے حق کو لاتے ہیں تاکہ جو ناحق پر ہیں وہ انکار کر کے الگ ہو جائے. سیدھی سیدھی بات. اللہ کیا لاتے ہیں؟ حکم ایسا لاتے ہیں. ہمیشہ سے یہ دستور ہے. اللہ حکم لائیں گے، انکار کرنے والے چھٹا الگ ہو جائیں گے. سب چنانچہ ایک طبقہ وہ ہو گیا کہ جس نے انکار کر دیا، اور صحابہ یہ اطاعت کرنے والے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پلٹ گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. میں نے یہ بھی مثالیں دے رہا ہوں، شروع سے ساری مثالیں ہیں کہ یہاں رخ آزمایا قبلے میں اور قبلہ بدل دیا لوگوں کو امتحان کے لیے، لوگوں کے امتحان کے لیے. تو میرے دوستوں عزیزوں، بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت حکم لا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں. حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں. اس لیے قبولیت کا تعلق وہ صفات قبولیت سے ہے، قابلیت سے نہیں. اور انہی اطاعت کے قصوں پر امت جمع ہو سکتی ہے. اگر ہر شخص اپنی چاہت کے مطابق چلے، تو وہ ہر ایک کا رخ الگ ہوگا. سنی بات ہے، ہر ایک کا رخ الگ ہوگا. وہ کہیں گے یوں کرو، یہ کہیں گے یوں کر لو، وہ کہیں گے یوں کر لو. تو جس کی جیسی چاہت ہوگی اس کے اپنا رخ اپنی چاہت کے اعتبار سے ہوگا. تو امت کیا ہو جائے گی کہ امت بکھر جائے گی. کیا امت کا بکھرنا یہی ہے کہ ہر ایک اپنی چاہت کے اعتبار سے چلے. امت کا بکھرنا یہ ہے کہ ہر ایک اپنی چاہت کے اعتبار سے چلے. اور امت کا جمع ہونا یہ ہے کہ ہر ایک اپنی چاہت کو اللہ کے اس کی چاہت پر قربان کر دے. تو امت مجتمع ہو جائے گی. امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ ہر ایک اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرے. ہر ایک اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرے تو امت مجتمع ہو جائے گی. اور اگر ہر ایک اپنی چاہت کے اعتبار سے چلے گا تو پھر ہر ایک کا رخ اپنی خواہش کے تابع ہوگا، حکم کے تابع نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد، ارے سنو دھیان سے بات، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ. فتنے پیدا ہوں گے ہر زمانے میں، فتنے پیدا ہوں گے ہر زمانے میں. یہ فتنے
تمہیں نقصان جب پہنچائیں گے، یہ فتنہ تمہیں جب نقصان پہنچائیں گے جب تمہیں اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اس کے حملے سے بچنے کے لیے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے تین کاموں کو لازم پکڑ۔ ارے سنو، کیسی اچھی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اس کے حملے سے بچنے کے لیے اور ان فتنوں سے حفاظت کے لیے تین کام لازم کر لو، تین کام لازم کر لو۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ عموم میں رہو، اس میں رہو عموم میں، اس لیے کہ فتنے اور آزمائشیں وہ خصوصیت میں ہیں، اس میں فتنے اور آزمائشیں خصوصیت میں ہیں، عمومیت میں رہو، اس میں رہو عمومیت، عام آدمی کی طرح۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، کیسے رہو؟ عام آدمی کی طرح رہو۔ یہ صحابہ کرام کی بڑی خاص صفت ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے کہ آپ ایسے رہتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون سے ہیں؟ جی ہاں، تمہیں محمد کون سے ہیں؟ اب بھاشا والے پوچھتا تھا ایکم ابن عبد المطلب، کہ تمہیں عبد المطلب کی اولاد کون ہے؟ سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی ایسی امتیازی شان نہیں تھی کہ آپ اپنی شان سے نظر آئے، اپنی شان سے آپ نظر آئے۔ داعی کی صفت ہے یہ کہ داعی عموم میں رہتا ہے، ایسا عموم میں کہ کوئی پہچان نہ سکے کون ہے، عمومیت میں رہنا۔ آپ نے فرمایا دعا ہے مسنون دعا، مسنون دعا ہے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، تین انسان کے مرحلے ہیں، ایک زندگی، ایک موت اور ایک حشر۔ جی ہاں، یہ تین مرحلے ہیں، یہ تین مرحلے ہیں، حیات، موت اور حشر۔ تو تینوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے عوام اور مسکین لوگوں کو چاہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے درمیان، اور موت دے مساکین کے ساتھ، اور حشر میں رہو مساکین کے ساتھ۔ ہاں، یہ دعا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتیازی شان نہیں تھی، آپ ایسے رہتے تھے کہ آنے والا پوچھتا تھا تمہیں نبی کون سے، کیونکہ وہ آتے تھے بادشاہوں کے ماحول سے، کہ پھر جیسے ہمارے بادشاہ ہیں ایسے ان کی بھی بادشاہ ہوں گے، ان تک پہنچنا مشکل ہوگا، اور ان کے ایسے پہرے دار ہوں گے۔ اور جی ہاں، خالی کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آیا مدینہ منورہ اسلام قبول کرنے کے لیے، تو میں نے آپ کے دروازے پر پہرے دار نہیں پایا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نصرانیت سے آیا تھا اسلام میں نے آپ کی نبوت کو اس سے پہچانا کہ عورتیں بچے آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ بادشاہ ہوتے تو بادشاہوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے برابر بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، اتنا کبر ہوتا ہے بادشاہوں میں کہ اولاد کو بھی قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، کہ نہیں ہم اکیلے ہیں، ہم اکیلے ہیں، یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے، یعنی تواضع یہ ہے کہ عموم میں رہو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کے لیے ایک چوکی بنا دیں
تخت بنا دیں، اس پر آپ بیٹھیں، آنے والوں کو پوچھنا پڑتا ہے نبی کون سے ہیں، تو آپ میں کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان ایسے رہوں کہ تم میری گردن کو کچل کر چلو، میری گردن کچل کر چلو، میں تو اس طرح تمہارے درمیان رہنا چاہتا ہوں، تم میری گردن کچل کر چلو۔ میں نے عرض کیا کہ عموم میں رہنا، اس میں رہنا عموم میں، یہ بات ہماری یاد رکھنا کہ نبی کی عمومیت کی سب سے بڑی چیز، نبی کی عمومیت کی سب سے بڑی چیز وہ انفرادی ملاقاتیں اور عمومی گشت ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جو نبوت کی ہے، جو کہیں بھی نہیں ملے گی، جو کہیں بھی نہیں ملے گی، نہ وزارتوں میں، نہ بادشاہتوں میں، نہ حکومتوں میں، نہ عہدوں میں، کہیں نہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ انفرادی ملاقاتیں، عمومی گشت۔ یہ نبی کی وہ سنت ہے، یہ نبی کی وہ سنت ہے جو یعنی جو نبوت کی اور آپ کی بعثت کا اصل مقصد ہے کہ اپنی سطح سے نیچے اتر کر دعوت دیں، سطح سے نیچے اتر کر دعوت دیں، اپنی سطح سے نیچے اتر کر دعوت دیں۔ آپ کسی بھی حیثیت کے آدمی ہیں، لیکن عمومی گشت اور انفرادی ملاقاتیں اور اپنے سے بہت نیچے کی سطح کے لوگوں کے پاس چل کر جانا، یہ ہے سب سے اونچا کام۔ یہ کام اونچا اس لیے ہے کہ آدمی کو اس میں اپنی سطح سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ عموم میں رہو، حدیث کا پہلے لفظ میں عرض کر رہا، اس میں رہو، عموم میں رہو۔ اس کے لیے سب سے بنیادی عمل وہ انفرادی ملاقاتیں اور گشت ہے۔ روزانہ اس کام کو کرنا یہ اپنے علاج اور اپنے اندر توازن باقی رکھنے کا عمل ہے، آدمی اندر توازن باقی رہے، ورنہ جو آدمی مستقل بڑوں کے درمیان رہتا ہے، نا، اس کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ دروازے کا چپراسی کیوں نہ ہو۔ سنی بات، جو مستقل کہاں رہتا ہے بڑوں کے پاس، اس کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ دروازے کا چپراسی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ وہ کیا کہے گا کہ میں بڑوں کا، میں بڑے کا چپراسی ہوں، کیا ہو جائے گی؟ بڑائی پیدا ہو جائے گی، ہم بڑوں کے پاس۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عموم میں رہو، اس میں بہت ترقی، بہت تربیت، بہت حفاظت ہے۔ صحابہ کرام کی خاص صفت تھی، خلفاء راشدین کی خاص صفت تھی۔ جی ہاں، حضرت عمر کی شکایتیں لوگ حضرت عمر سے ہی کرتے تھے، پہچانتے نہیں کون ہے۔ کتنے موقع ایسے ہیں کہ ایک عورت حضرت عمر کو برا کہہ رہی، کس کے سامنے؟ حضرت عمر کے سامنے، کہ جو عمر ہے نا، اس کے قانون نے اور اس کے اصولوں نے ہمیں تنگ کر دیا۔ جی ہاں، کتنے موقع ہیں روایتوں میں کہ جس میں آدمی کس سے بات کر رہا؟ حضرت عمر سے بات کر رہا ہے، عمر کے خلاف۔ جی ہاں، میں رہتے تھے، حضرت عمر سے بات کر رہا، حضرت عمر کے خلاف۔ ایک عورت جس کا بچہ رات کو رو رہا تھا، حضرت عمر آئے، ڈانٹا عورت کو، اپنے بچے خیال نہیں کرتے، رو رہا ہے، یہ نیند خراب کر رکھی سب کی، یہ بچے کو سنبھالنا نہیں آتا، بچے پالنے نہیں آتے تھے۔ اس نے پھر کسی طرح بہلایا، چپ کیا بچے کو، بچہ پھر رویا تھوڑی دیر، پھر آئے اٹھ کر اور اس کو پھر ڈانٹا، ارے کیا خیال نہیں بچے کا، بچہ رو رہا، یہ چپکا کر۔
اس عورت نے کہا تو کون ہے، تو نے ہمیں پریشان کر دیا، تو نے ہمیں پریشان کر دیا، اور یہ بچہ جو رو رہا ہے نا اس کو تو عمر نے رلایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کا قانون، عمر نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب تک بچے کا دودھ نہیں چھوڑا دیا جائے گا اس وقت بچے کا وظیفہ بیت المال سے نہیں ملے گا۔ بچے کا وظیفہ بیت المال سے جب ملے گا جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا۔ میں وقت سے پہلے بچے کا دودھ چھوڑوا رہی اس نے رو رہا ہے تاکہ یہ امیر المومنین ہمارا وظیفہ، بچے کا وظیفہ دینا شروع کر دیں۔ واہ، اس پر رویا عمر، اتنا رو رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی نماز کی قرات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اتنا رو رہے تھے۔ فجر کی قرات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لوگوں کے کہ عمر پڑھ کیا رہے، اس پر رو رہے تھے کہ عمر تو نے کتنے پبلک کے بچے قتل کر دیے ہوں گے، یہ قانون بنا کے کہ بچے جب دودھ چھوڑ دے گا تب بچے کا وظیفہ دیا جائے گا۔ پھر سارے ملکوں کو حکم دے دیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے، دودھ چھوڑنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کا دودھ وقت سے پہلے چھڑاتی ہیں صرف اس لیے تاکہ عمر وظیفہ شروع کر دے۔ میں نے عرض کیا عموم میں رہنا، اس میں رہنا، عموم میں رہنا۔ ایک اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بھئی جو تعارف کی جگہیں ہیں، ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے بھئی، جو تعارف کی جگہیں ہیں وہاں ہمیں رکھا جائے، وہاں ہمیں رکھا جائے، شورا میں لیا جائے کیونکہ وہ تعارف کی جگہ ہے، ممبر پر بٹھایا جائے کیونکہ تعارف کی جگہ ہے، جی ہاں، امامت دی جائے تاکہ یہ کیونکہ تعارف کی جگہ ہے۔ سنو غور سے بات، جی ہاں، لوگ لڑتے ہیں اس پر، لوگ اس پر لڑتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں کو تو آپ نے یہ دے دیا، فلاں کو آپ نے یہ دے دیا، اور فلاں کو تو شورا میں دے دیا، اور فلاں کو تو یہ درجہ مل گیا، اور فلاں کو تو یہ مقام مل گیا۔ جی ہاں، سنو غور سے، جن چیزوں کے ہم طالب ہیں صحابہ ان سے پناہ مانگتے تھے، جن چیزوں کے ہم طالب ہیں ہمیں ملے، صحابہ ان سے پناہ مانگتے نہیں ملے۔ ارے سنو تو سنو، جن چیزوں کے لیے ہم جھگڑتے ہیں صحابہ ان سے پناہ مانگتے، اور آدمی کام کرتا ہے نا تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کی کارگزاری، اس کے کام کی کارگزاری لوگوں کے سامنے آ گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ جتنے یہ دنیا میں مختلف قسم کے شعبے چلانے والے ہیں، سڑکیں بنانے والے، پل بنانے والے، ہسپتال بنانے والے، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خدمات لوگوں کے سامنے لائی جائیں، اخبار میں خبر دی جائے کہ ہاں فلاں صاحب نے یہ کیا ہے۔ ارے بہت توجہ سے بات سننا، مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل کو چھپاتے ہیں مخلوق سے، اور ریاکار وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل کا اعلان کرتے ہیں لوگوں کو، اپنے عمل کا لوگوں کو اعلان کرتے ہیں۔ ریاکار وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل کا اعلان کرتے ہیں، اور مخلصین وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل کو چھپاتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے رسول اللہ، ایک شخص بہت اچھا اسلام لاتا ہے، پھر بہت اچھی ہجرت کرتا ہے، پھر بہت اچھی دین کی محنت کرتا ہے، ایسا اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے کہ حق ادا کر دے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور ہم نے کن کن حالات سے گزر کے آئے ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ سب کے سامنے کیا ہے کارگزاری دیا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے حالات
ان کے حالات، ان کی حیات بھی لکھ دیے جانا. ارے میری بات توجہ چاہتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کارنامے ایک کتاب لکھ دی جائے جس میں ان کے سارے کیا ہوں، کارنامے لکھے ہوئے ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کون ہیں، ہم نے کیا کیا. اور لوگ پہچانیں گے نہیں، لوگ پہچانیں گے نہیں. ایسے بھی بعض بیچارے ہوتے ہیں جو اپنی سوانح عمری اور اپنی زندگی کے کارنامے اور حالات اپنی زندگی میں نہیں لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں شاباشی دیں، انہیں خوشی ہو کہ بھئی چلو لوگوں کو پتہ چل گیا ہم نے بھی کچھ کیا ہے. ہاں، لوگوں کے اندر کی چاہت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر کی چاہت ہوتی ہے کہ ہماری کیا کوشش اور ہماری خدمات لوگوں کے سامنے آئے. تو صحابی نے سوال کیا کہ ایک آدمی بڑا اچھا اسلام لاتا ہے، بڑی اچھی عزت کرتا ہے اور بہت اچھا اللہ کے راستے کی محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے حالات سب کے سامنے لائے جائیں. یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے جا کے صحابہ سے کہا، صحابہ نے عرض کیا نہیں ایسا نہیں ہوتا، تم اپنا سوال سمجھا نہیں سکے، دوبارہ جا کر سوال، پھر آ کر سوال کیا، پھر یہ جواب ملا، پھر صحابہ نے لوٹا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پھر جا کر سوال کیا، پھر آ کر سوال کیا، پھر یہ جواب ملا. 3 مرتبہ صحابہ نے ان کو لوٹایا آپ کی طرف کہ جاؤ اپنا سوال اچھی طرح سمجھاؤ. اسی مرتبہ آ کر سوال کیا، 3 مرتبہ آپ نے یہ جواب دیا لا شیء لہ، کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اپنی خدمات اور اپنے کارناموں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا. ایک صحابی نے عجیب سوال کیا، آج کے کیا رسول اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر وہ یہ بھی تمنا کرتا